السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. جو بڑی خبریں ہیں ان کے برابر میں اور بڑی خبریں ہیں جو بڑی خبروں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. مثلا ابھی جو بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں وہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بارے میں بنی ہوئی ہیں. عمران خان کے اس بیان کے بارے میں بنی ہوئی ہیں کہ جی میں نے ایک ویڈیو بنا لی ہے اور خفیہ جگہ پر رکھ دی ہے، اور اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو وہ ویڈیو ریلیز کر دوں گا جس کے اندر سب کچھ میں نے بیان کر دیا. اس کے اوپر حکومت کے رد عمل سے بنی ہوئی ہیں. آپ کو پریس کانفرنس کی بھرمار نظر آتی ہے. مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی اور بھرپور جواب دیا عمران خان کے اس بیان کا کہ میں سب کچھ بتا دوں گا. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیصلہ ساز قوتیں بنیادی طور پر بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں اور عوام کی نظروں سے وہ فیصلے اوجھل ہیں. کل جو میٹنگ ہوئی قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر، اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور دوسرے معاملات بھی اٹھائے گئے، لیکن وہ زیر بحث نہیں آتے وہ معاملات. نہ ہی پاکستان کے اندر معاشی بدحالی مہنگائی کی بحث سے آگے جا رہی ہے کہ اس ملک کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے، پالیسی کیسے چلانی ہے. تو آج جو بڑی خبریں بن رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا گرفتاریاں اس طرح ہونی چاہیے. ایکس پرائم منسٹر جب اپنی خفیہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ جی میں اگر گرفتار ہوا تو میں سب کے نام لوں گا. یہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے جو یہ بیان دے رہا ہے. اور جب بڑے بڑے لیڈران بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ ایک فیشسٹ سٹیٹ بن رہی ہے، تو اس کے اوپر تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر جو طویل المدت فیصلے ہیں جن کا اثر ہم پر پڑے گا، بھلے وہ معیشت سے متعلق ہوں یا پالیسی سے متعلق ہوں، ان کے اوپر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، بہت ووکل ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کھل کے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کا بہت شکریہ. ہم نے دعوت دی ہے انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کو جو وزیر توانائی ہیں. ہوپفلی ہیل بی جوائننگ اس سون. ان کی چائے اور ان کی کرسی ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے. چائے کا پیالہ بھرا ہوا اور کرسی خالی ہے، وہ اس کو آ کے فل کر سکتے ہیں. سینیٹر پرویز خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما اور سپوکس پرسن. سب سے پہلے کوئکلی سینیٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے پلوچی سے آغاز کرتا ہوں اور یہ کوئکلی جو بڑی خبریں ہیں اس کے اوپر کمنٹ لے لیتے ہیں آپ کے. پلوچی صاحبہ، جب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اس حکومت کے نیچے گرفتاریاں ہیں، الزام یہ ہے، اور ایک ویلاگر ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ اپنی ویڈیو جاری کرتا ہے، وہ بتاتا ہے میرے خلاف 17 ایف آئی آریں ہوئی ہیں، میرے خلاف یہ ہوا ہے، اور اس کے برابر میں ملک کا ایکس پرائم منسٹر بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی خفیہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور میں ریلیز کر دوں گا، لوگوں کے نام بتاؤں گا. تو جو پاکستان کی تصویر بنتی ہے یہ کوئی بھلی تصویر تو نہیں بنتی. شکریہ طلعت صاحب. دراصل پاکستان کی جو تصویر بن چکی ہے، یہ پچھلے دور میں جو تصویر انہوں نے بنائی وہ اسی، اور جو بیانیہ یہ بیچتے رہے وہ یہی تھا کہ یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور یہ اسی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. آپ نے دیکھا جتنے سال پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال حکومت میں رہی، کوئی ایک شخص بھی جو تھا وہ نہ گرفتار تھا، نہ یہ جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے بہت بڑے چینلز اور لوگ تنقید کرتے تھے. پورے شوز رات کو پرائم ٹائم کے جو تھے وہ اسی بات پہ ہوتے تھے کہ آج پیپلز پارٹی کی حکومت گری، کل گری، اور کیا کرپشن کی غضب داستانیں تھیں. تو وہ سب بھی ہم نے برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی بھی حرکتیں ہوتی رہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ایک بڑی مشکل میں ہی پڑی رہی، بھنور سے نکل ہی نہیں سکی. ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما نے کسی بھی مشکل وقت میں کوئی بھی زیادتی اگر ہو بھی گئی تو ایسی زبان جو ہے وہ نہ اداروں کے خلاف استعمال کی. دیکھیے یہ ساری باتیں سب کو کرنی آتی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرنا کوئی کمال نہیں، لوگوں کے نام لینا کوئی کمال نہیں، نام آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ایک مصلحت ہوتی ہے جو قومی مفاد سے جڑی ہوتی ہے. اس کے تحت بہت سی باتیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، اپنے آپ پہ کر لیتے ہیں، اپنی پارٹیز پہ کر لیتے ہیں، پروپیگنڈا کر لیتے ہیں، اور ہم وہ نام نہیں لیتے کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ جو پکچر بھلی نہیں آتی اور باقی پوری دنیا بھی ہمیں دیکھتی ہے خاصے غور سے، وہ پکچر اسی سے جڑی ہے.
لیکن اب جو چلن نکل پڑا ہے، ابھی ایک طرف سے تو لوگ تنقید یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت ہے جوائنٹ ہماری اتحادیوں کی PDN، یہ وہ نہیں کر رہی اس قدر کاروائیاں جو انہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا یہ آپ کو کون کہتا ہے کہ ایسی کاروائیاں آپ نہیں کر رہے؟ یہ آپ کو تانا کس نے دیا؟ آبزرورز ہیں بہت لوگ جنہوں نے دیکھا جن کے لیڈران کے ساتھ یہ سب ہوا اور کچھ نے خود بھگتا. لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ضبط سے کام لیا جا رہا ہے، برداشت سے کام لیا جا رہا ہے. لیکن اب کوئی ایک لائن جو ہے وہ طلعت صاحب آپ بھی اس کا شکار رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی کتنے سال اسکرین سے جو ہے آف رہے؟ کیا آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا نہیں آتی؟ کیا آپ کو لوگوں کے نام نہیں پتا تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ شاید زیادتی کی؟ کیا مجھے نہیں پتا؟ کیا مشتاق صاحب کو نہیں پتا؟ لیکن ایک لائن جو ہے وہ ہم سب کو قومی مفاد میں آبزرو کرنی پڑتی ہے. اب وہ لائن کہاں ٹاپ گئے، کون ٹاپ کیا، اور دیکھنا پڑے گا کہ کس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے. ٹھیک، اوکے، آپ ہولڈ آن ٹو یور تھاٹس ناؤ، ہولڈ آن ٹو یور تھاٹس. سینٹر صاحب ذرا آپ ہمیشہ بہت ووکل انداز سے اس قسم کی گرفتاریوں کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے ہیں. صحافیوں کے اوپر جب بھی دباؤ پڑتا ہے آپ کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے، یا بلند ترین آوازوں میں سے ایک ہوتی ہے. اب یہ جو تصویر بنا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سوال پوچھنا ہمارا حق ہے، اور ہم سوال پوچھتے ہیں اور پھر ہمارے خلاف مقدمات ہوتے ہیں. تو مجھے عمران خان کے بہت سارے بیانات جو ہیں وہ آپ ان کو ایک عجیب و غریب کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے خفیہ جگہ پہ رکھ دیا اور میں ریلیز کر دوں گا، میرے خیال میں ایون ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک بہت ہی محیر و لقول قسم کی بات لگتی ہے. آپ کا رسپانس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نے صحافت کے حوالے سے پوچھی ہے، دوسرا عمران خان صاحب کی یہ جو کل سے ان کے وہ دھمکی آپ کہہ سکتے ہیں چل رہی ہے، میں دونوں پہ ذرا مختصر سی بات کروں. دیکھیں، میں ہمیشہ سے فری پریس کے حق میں رہا ہوں، اور میں نے جو سینٹ کے اندر اپنی ترجیحات طے کی ہیں اس میں ٹاپ پرائرٹی فنڈامنٹل رائٹ، فری پریس، یہ میری ٹاپ پرائرٹیز ہیں. اور میں نے ماضی میں آپ کے حوالے سے بھی بات آئی ہے تو میں نے بات کی ہے، افسار عالم کے حوالے سے، مطیع اللہ جان کے حوالے سے، حامد میر صاحب کے حوالے سے، جو بھی صحافیوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، پریس کو ہتھکڑیاں پہنانے کی کوشش کی گئی، میں نے ہمیشہ سے، میں اس لیے عمران ریاض کے خلاف جو اقدام ہوا ہے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. دیکھیں، ان کے انداز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی جو جانبداری ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آوازوں کو دبائیں، اختلافی آوازوں کو دبائیں. اس کو چھوڑیں، اس کو بات کرنے دیں. یہ جمہوریت ہے میں سمجھتا ہوں، اور جب آپ اس کو دبائیں گے تو آپ وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو کہ ماضی میں کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہے، اور اس سے کوئی خیر نہیں نکلنا. تو ایک چیز تو یہ. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کو یہ مشورے کون دے رہا ہے، اور وہ چیزوں کو سمجھ کیوں نہیں پا رہا کہ مسئلہ کہاں ہے. بس معلومات کے طور پہ وہ اپنے ایڈوائزر خود ہیں، یہ میں آپ کو مصدقہ معلومات دے رہا ہوں. میں حیران ہوں اس بات پہ، خود ایڈوائزر ہے. کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو لگایا ہے، اس لیے اپوزیشن ان کو گالیاں دے رہی، اس کا مطلب میں نے ٹھیک کام کیا ہے، اس لیے کہ وہ چور جو ہیں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. صحافی جو کل جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے تو نظریاتی تھے، جب ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو بکاؤ مال ہوتے ہیں. پولیٹیکل جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو انقلابی نظریاتی ہوتے ہیں، جب دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہ لوٹے بن جاتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کا پیمانہ ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت جو ان کے ہاتھ سے گئی ہے وہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئی ہے. ایک تو انہوں نے 3.5 پونے 4 سال میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، ملک کا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. جو دعوے اور نعرے کیے تھے، ٹال کلیمز دیے تھے، اس پہ کسی طرح عمل نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی حکومت کھڑی تھی اتحادیوں کے سہارے، اور ان اتحادیوں کو کہ جو ایم جس سے وہ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہیں ان کے، اور وہ پرویز الہی جن کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں خود نہیں کرنا چاہتا، ان کے سہارے کھڑی تھی. وہ سہارے آپ نے لالچ کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملائے تھے، دوسروں نے اپنے ساتھ ملا لیے، وہ وہاں چلے گئے، آپ کی حکومت گر گئی. تو آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. 3.5 پونے 4 سال میں جو آپ نے ٹال کلیمز کیے ہیں، وعدے دیے تھے، منشور دیا، اس پہ عمل نہیں ہوا. لوگ آپ سے پریشان تھے، لوگ اب آپ کے ساتھ دن بدن وہ نہیں نکل رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ویڈیو اور یہ چیزیں اس کے ذریعے سے نہیں، آپ پراپر پالیٹکس کریں، میچور پالیٹکس کریں. آئیں
ایشو اٹھائیں, عوام کے پاس جائیں, پولیٹیکل سٹرگل کریں, جس طرح کے ماضی میں ہوا ہے. پلوشیا, اگر میں آپ کے پاس واپس آؤں, ہمیں ابھی بتایا گیا کہ خرم صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے بلا لیا تو وہ شاید شرکت نہ کر پائیں, ان کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے متبادل کون آ سکتا ہے. ذرا میں آپ کی طرف اگر واپس آؤں تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ حد جو ہے اس کو کراس کرنے کی پاداش میں یہ ہونا چاہیے؟ ایک تو ویسے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ 17 یا 12 یا 17 جتنے بھی ویپن کے لائسنس جو ہیں وہ کسی کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بطور صحافی ہم حیران ہوتے تھے کہ صحافیوں کے پاس جہاز پرائیویٹ کیسے ہو سکتے ہیں, صحافیوں کے پاس جو ہے 36 گارڈز جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں, رینجرز کس طرح ان کے گھروں پر تعینات ہو سکتے ہیں. ہم تو اس میں کیونکہ شروع دن سے ہم نے کام ہی کیا تو ہمیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے بہت حیرانی ہوتی تھی, لیکن یہ نیکسٹ لیول ہے. بہرحال کسی نہ کسی نے تو جگہ دی ان کو, عمران خان کو بھی کسی نہ کسی نے تو جگہ دی, تو اب یہ لڑائی جو ہے کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یور تھاٹس؟ دیکھیے صاف بات ہے, یہ لڑائی پہلے آپ اور ہم سنتے تھے ایک پیج ہے اور ہم شاید یقین بھی کرتے تھے, پیج بھی ایک نظر آتا تھا اور اس پیج کے اوپر یہ شادیانے بجاتے تھے. ہر ٹاک شو کی ہر پارٹیسپینٹ کی گفتگو میں یہ ضرور ایک جملہ ہوتا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں, چاہے وہ شیخ رشید ہو یا فواد چودھری صاحب ہو یا کوئی بھی بڑا وزیر جو ہے وہ یہ روزانہ کے حساب سے منتر جو ہے وہ جاپتا تھا. اب وہ ایک پیج پہ اگر کوئی نہیں رہا تو وہ پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ یزید ہے اور وہ میر جعفر اور میر صادق ہے اور یہ ہے کہ وہ غدار ہے. دیکھیے کوئی جو معاملات قومی ہوتے ہیں ان کو کبھی اپنے ذاتی اقتدار سے الگ کر کے بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنے اقتدار کے ساتھ نتھی کر لینا نہیں ہوتا. اب جو باتیں کر چکے ہیں عمران خان صاحب, جو باتیں وہ کہہ چکے اس کے بعد ویڈیو بھی سامنے لیں تو کون سی ایسی بات ہے جو یزید ہے, اور اس کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے یا کون سا ایسا لقب ہے جو انہوں نے نہیں دیا. پھر جو ان کے سوشل میڈیا ٹرولز جو کر رہے ہیں اس وقت, یہ جو مشتاق صاحب نے کہا اس دشت کی سیاحی میں سب کے ساتھ اس سے برا ہوا ہے, ان کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. مجھے حیرت یہ ہے کہ انہیں ابھی ذرا سے سیک بھی نہیں پہنچی تو یہ اتنا جو ہے اچھل رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے ذرا آپ ایک ریکیپ کریں کہ باقی لیڈران نے اور پارٹیوں نے اور کیا کیا برداشت نہیں کیا اور کس کس طریقے سے قربانی نہیں دی, تو ابھی ان کے ساتھ ہوا کیا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا ہو گیا. آپ پرویش وہ شاید آپ کے تجربات سے سیکھ کر پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ دوسری جماعتوں نے کیا کہا, جس جماعت کی آپ کی پارٹی جو ہے وہ کولیشن ممبر ہے, نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو انہوں نے تو باقاعدہ جی ٹی روڈ پر مارچ ہی کیا تھا کہ میں بتاؤں مجھے کیوں نکالا. بتایا نہیں انہوں نے, گجرانوالہ میں تھوڑا سا بتایا اور اس کے بعد پھر وہ باہر چلے گئے. جی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت سی باتیں میاں صاحب نے لندن سے کی, لیکن پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ گئے جیل میں تو پھر وہ روتے تو نہیں رہے نا, وہ یہ تو نہیں کرتے رہے کہ دھمکیاں دے کہ میں یہ کروں نہ کروں. واپس آ گئے, جیل چلے گئے. جو بھی ان کا جس طرح زرداری صاحب یہیں بیٹھے رہے, ان کی چوائس تھی کہ وہ یہاں رہے, یہیں بیٹھے رہے, اس کے نتیجے میں جیل گئے. اگر میں پالیسی لیول کے اوپر آ جاتا ہوں اس تمام جھنجٹ کے پیچھے, تو بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے فیصلے جن کا تعلق لوگوں کی زندگیوں سے ہے, معیشت سے ہے, معاشرت سے ہے, پالیسی سے ہے, افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہندوستان کے ساتھ کیا کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ ہم کدھر جا رہے ہیں, کوئی توجہ بحث کی حد تک ہمیں نظر نہیں آتی. کل آپ کی میٹنگ تھی, ابھی ہم نے دوران گفتگو ہمیں پتہ چلا کہ کھل کے باتیں ہوئیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کولیشن حکومت ہے جو حدیں بھی پار نہیں کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کے سامنے بھی کھڑی ہوئی ہے, اس کے پاس بڑی سپیس ہے فیصلہ سازی کی؟ آپ کی کیا اسسمنٹ؟ دیکھیں بہت اہم سوال کیا ہے تھا صاحب آپ نے. مسئلہ کہاں ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ تو نیوٹرلز میں, آپ اسے نیوٹرلز کہہ لیں, آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, آپ اسے محکمہ مسمیات کہہ لیں, آپ اسے خلائی مخلوق کہہ لیں, جو ان کے اپنے خلائی مخلوق کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں, مسئلہ وہاں ہے. اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ اس مسئلے کا حل یہ ہوگا کہ سیاستدان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیوٹرلز میرے ساتھ اور میں ان کے اوپر پریشر بڑھاؤں, کبھی جلسے کی صورت میں اور کبھی ویڈیوز کی صورت میں کہ تم میرے پاس آؤ,
جب تم میرے پاس آؤ تو تم حق کے ساتھ ہو, جب تم میرے ساتھ نہیں ہو تو تم باطل کے ساتھ. اس طریقے سے پاکستان کی سیاست اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی, اس طرح پارلیمنٹ سپریم نہیں بنے گا, اس طرح کانسٹیٹیوشنلزم کا دور نہیں آئے گا, اس طرح سیاستدان ایسے ہی نوکری کریں گے, پرانی تنخواہ کے اوپر کریں گے. اس لیے سب سے پہلے تو مسئلے کا صحیح طریقے سے تشخیص اور پھر اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو کردار ہے. پی ڈی ایم اگر کل اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہی ہے اور وہ محافظ بنی ہوئی تھی, آج پی ڈی ایم محافظ بنی ہے, وہ تنقید کرے, تو یہ جو سلیکٹیو سٹانس ہم لیتے ہیں نا, ہمیں یہ نہیں, ہمیں پرنسپل سٹانس لینا ہوگا, پرنسپل سٹانس لینا ہوگا, تب سیاست جو ہے وہ بچے گی. جیسے آپ نے دوسری بات بتائی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو معاشی صورتحال ہے اس وقت خراب ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیے تھے, انہوں نے اسی پالیسیوں کو آگے بڑھائے اور مزید اس میں بگاڑ پیدا کر لی. اب آرمی چیف جا کے $3.2 بلین جو ہے آپ کا چین سے لے رہا ہے, پھر آرمی چیف جا کے آپ کا سعودی عرب سے ڈیفر جو پیمنٹ کے اوپر آپ کے تیل کا کوٹا بڑھاتا ہے. یہ آرمی چیف کر رہا ہے سر, یہ بالکل کر رہا ہے. یہ تو کل پرائم منسٹر نے خود بتایا کہ جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر جو ہیں وہ سعودی عرب اس کے اوپر راضی ہو گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے تیل کا جو ہمارا کوٹا ہے وہ بڑھا دیں. تو دیکھیں اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ جو کل ٹی ٹی پی کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پارلیمانی کمیٹی, اب یہ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی ہے 26 افراد پہ مشتمل, کل کتنے لوگ بلائے گئے تھے؟ 96 افراد کو اسپیشل انوائٹ ہی تھے. میں نے خود پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ یہ براڈ بیس کنسلٹیشن ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, یہ بلائیں, بار بار بلائیں, لیکن یار پارلیمنٹری کمیٹی کا ایک ڈیکورم ہے, وہ پارلیمنٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے, وہ دراصل پارلیمنٹ ہے, تو اس کا اپنا اجلاس کریں, براڈ بیس کنسلٹیشن کریں, بار بار کریں, اس کا فائدہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کل فیصلے ہوئے, معاملات تو پہلے سے چل رہے تھے, جب ایک خاص نقطے پہنچ گئے پارلیمنٹ کو اس میں انوالو کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی کل بہت اچھے کویسچنز اٹھائے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے, اور وہ خود وزیر خارجہ ہیں, اور جب وہ کویسچن اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی ان پکچر نہیں ہے, خارجی امور کے بارے میں وزیر خارجہ جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا, اور اس کے لیے پرنسپل سٹانس, اور اس کے لیے سیاست اور دوسری طرف نہیں دیکھنا ہوگا, ہمیں پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا ہوگا, اسلام آباد کی طرف دیکھنا ہوگا, ہمیں کسی خلائی مخلوق, کسی راولپنڈی, کسی نان الیکٹڈ فورسز کی طرف نہیں جانا ہوگا, ورنہ یہ اسی طرح جو گول دائرے کا چکر ہے پاکستانی سیاست کا, یہ چلتا رہے گا, اور عوام جو ہیں وہ اسی طرح رولتے رہیں گے. گول دائرے میں جو چکر کھاتا ہے کولو کا بیل ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑا وزن ہوتا ہے, وہ کہیں جاتا نہیں ہے, مشقت بھی کرتا ہے, لیکن مستفید اس کی مشقت سے کوئی اور ہوتا ہے. تو پرویز صاحبہ, یہ بنیادی طور پر بیل نیا جوتا گیا ہے, کولو وہی ہے, چکر بھی وہی ہے, اب آپ جت گئے ہیں اور آپ کے چکر لگ رہے ہیں. دیکھیے جوتے تو اسی نے جانا ہے نا جو کھیل میں ہوگا, میدان میں ہوگا, اس پہ کسی نہ کسی نے تو جوتے جانا ہے. اب بات یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی آئیڈیل حالات جو ہیں وہ ملک کے نہیں ہیں, اور یہ جو تمام باتیں ہیں جو میں یہ ویڈیو نکال دوں گا, میں وہ ویڈیو نکال دوں گا, اس میں تمام تر ایک ہی ایم ہے کہ ملک میں مزید بگاڑ اور خرابی پیدا کی جائے. اور اب بھی جیسے مشتاق صاحب کہہ رہے, میں اگری کرتی ہوں کہ اب بھی یہی کوشش ہے کہ نیوٹرلز میں سے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ نکل کے ان کی طرف آ جائے جو ان کو اقتدار کی مسند جو ہے اس پہ دوبارہ بٹھا دے, نہیں تو سب کچھ جل جائے. بات تو یہی ہے نا کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا اب اس سے تو کوئی دو رائے نہیں کہ حالات مشکل ہیں, اور یہ جو آج معاملات ہیں جن کا آپ اور ہم ذکر کریں, اتنے برے شاید کبھی بھی نہیں تھے. یہ سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ کچھ سالوں سے, کئی سالوں سے ہے, لیکن یہ جو ایک عمران خان صاحب جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں کلچر کہ جس میں آپ دشمنی کی حد تک چلے جائیں اپنے ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور شخصیات, تو بہت سی باتیں ہیں جو آپ نہیں بھی کہتے, بہت سی باتیں جو کنوے کر سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے طلعت کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر سارے گھر جاؤ, اور میں نہیں تو اس ملک میں کسی کے ہاتھ میں سویلین کے اقتدار نہ رہے. حالانکہ انہیں یہ علم نہیں کہ اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی پکڑے جانا ہے, لیکن شاید وہ یہ ابھی جو ہے اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنی جو ان کی پولیٹیکل برتھ ہے, اور یہ بھی اوور اسٹیمیٹ کریں ہر جمعے ہفتے اتوار کو آپ اگر چند ہزار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے سب چیخ لیں, بول لیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں اگر آپ نے اتنا ہی
چیئرمین ماؤ بننا ہے تو پھر اعلان کریں جی، کریں آپ، شروع ہو جائیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک آپ چلیں، پیدل مارچ کریں، گاندھی بنے آپ، ماؤ بنے، نکلیں، دیکھیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ہوں گے تو ہم خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جمہوریت پسند شخصیت ہیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ، خرم صاحب نے ہمیں جوائن نہیں کر پائے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلا لیا، چلے اچھی بات ہے، اگر اس سے کوئی وزیر توانائی کو مزید توانائی ملے اور وہ توانائی جو ہے قوم کی طرف ٹرانسفر کر دیں کسی ریلیف کی صورت میں، تو ان کی خالی کرسی ہمیں بڑی بھلی لگے گی۔ آپ آ گئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک جمہوریت پسند شخص کے زاویے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پکڑ دھکڑ الزام یہ لگ رہا ہے جی کہ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، مقدمات 1 آدھ 2 3 تو ٹھیک تھے، لیکن جب آپ 12 مقدمات کرنے لگ جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بھئی 12 مقدمات جو ہیں اس سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ایکس پرائم منسٹر جو آپ کی حکومت کا اوپوننٹ ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ مجھے کچھ ہوا تو میں ایک ویڈیو کے ذریعے پیغام لوگوں کو دوں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو آپ کی حکومت کی تصویر بنتی ہے کہ وہ اچھی نہیں بنتی۔ دیکھیں طلعت، ابھی میرا خیال ہے پرویشہ ایک اور پروگرام میں تھی اور کوئی اعتراض بھی تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات پر کہ جو آپ کو یاد ہے شیریں مزاری نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا، وہ جو اس حوالے سے کہ جی پرائم منسٹر سے عمران خان کے فون ٹیپ کیے گئے تھے اور جو بھی ہوا تھا، آئی تھنک پرنسپل شوڈ بی پرنسپل۔ پکڑ دھکڑ کسی جمہوری حکومت میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی پچھلی حکومت جب جی اب سار عالم کو کچھ ہوا تھا تو اس وقت ان کو نہیں سمجھ تھی، بالکل ان کو سمجھنی تھی، اور ان کو ابھی یاد دلانے کی ضرورت بھی ہے کہ جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا تھا یا جب طلعت حسین کو فارغ کروایا تھا کہ جی وہ اس کی آواز بند کرانے کے لیے، تو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے، اس وقت بھی کنڈیم کرتے تھے اور ابھی بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے عمران خان اچھا نہیں لگتا تو میں آج بالکل انڈیفرنٹ ہو جاؤں کہ جمہوریت کا رگڑا لگ رہا ہو اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور میں کہوں کہ جی چونکہ یہ اس میں عمران خان خراب ہو رہا ہے تو اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ آئی مین اگر ہم نے ملک کو آگے ایسے لے کے جانا ہے تو ایسے آگے نہیں جا سکتا، نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی حکومت چل سکتی ہے ایسے صحیح طریقے سے۔ تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اگر آج اس قسم کی چیزیں ہوں، ایاز امیر جیسے شخص کو فزیکل پٹائی ہو اور اس وجہ سے ہو کہ وہ کوئی ایسی باتیں کر رہے تھے جو کچھ قوتوں کو پسند نہیں ہے، تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ لائک عمران ریاض، اینڈ آئی تھنک پاکستانی اسٹینڈرڈ سے تو خیر وہ بہت ہی آگے چلے گئے ہیں، بائی اینی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ وہ بہت ہی آگے چلے گئے ہیں، وہ چیزیں بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ شاید پبلک فورم میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی اتنا از ناٹ اے ویری لائکیبل پرسن، آئی ہیو نیور لائکڈ ہم، بٹ اگر اس کو اریسٹ کیا جائے گا اور ایک غلط طریقے سے اریسٹ کیا جائے گا تو میرا خیال ہے ہم سب کو ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ کل ہماری باری پھر آئے گی، پھر وہ مزے لیں گے بیٹھ کے۔ یہ تو میں تو بالکل میرا ویو تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر پچھلی حکومت کے وقت مسنگ پرسنز تھے اور ہمارا دل تڑپتا تھا تو اس وقت کے مسنگ پرسنز ہمارا کیوں نہیں دل تڑپے گا؟ یہ تو اس کا مطلب ہم جمہوریت پسند تھے ہی نہیں، ہم صرف اس لیے تھے کہ وی ور فیسنگ دا برنٹ، تو اس لیے ہم اپنا وہ اتارنے کے لیے کہ جی ہمارے اوپر حملے نہ ہو تو ہم جمہوریت پسند بن گئے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ ریکارڈ پہ یہ بات آنی چاہیے کہ بہت کم لوگ ہیں، اور خوش قسمتی سے ہمارے آج کے پینل میں تینوں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے اصول کی بات کر سکتے ہیں۔ سو ان اے وے اٹس اے ویری گڈ پینل۔ سو زبیر صاحب آپ سے پہلے بالکل مشتاق صاحب نے بھی یہی بات کی تھی، پرویشہ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے اصولی طور پر، لیکن وہ پھر کیس کو کیٹیگرائز بھی کرتی ہیں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کون کون سا لا وائلیٹ کریں۔ بٹ گوئنگ بیک ٹو مشتاق صاحب، میں صرف ایک بات کہہ دوں طلعت، جی میں ایک بات کہہ دوں، لیکن وہ میں نے جس طرح کہا ان ریٹرن اگر وہ کہتے ہیں جی آپ پی ایم ایل این والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک تو جانا چاہیے تھا کرٹیسائز کرنے کے لیے لیکن اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، تو کیا ہم ڈیفائن کریں گے کہ ریڈ لائن کیا ہونی چاہیے؟
یہ آپ نے درست کہا. ذرا پالیسی کے اوپر بھی ہم اس پہ اوپر ریفلیکٹ کریں گے. مشتاق صاحب واپس آئیے گا. ابھی پرویز نے کہا کہ بنیادی طور پر تو ہم سب کو پتہ ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ پولیٹیشین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, پارلیمان کے تقدس کو بحال کریں, ادھر ادھر دیکھنا بند کر دیں اور یہ فیصلے اپنے پاس رکھیں. لیکن اس عمل کا آغاز ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. عملاً تمام سیاسی قوتیں, بس ایک جملے میں, عملاً تمام سیاسی قوتیں اس وقت بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ہاتھ ملا چکی ہیں یا دست و گریباں ہیں. اس کے علاوہ نہیں, کوئی میں آپ اور کے قوت الفاظ ہے؟ سے اتفاق نہیں کرتا. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا نہیں چکی, اسٹیبلشمنٹ کی یا نوکری کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ گلے شکوے کر رہی ہے. ٹھیک, یا نوکری سے نکالے گئے یا نوکری لے لی. ہاں, بغاوت بھی نہیں ہے اور ہاتھ بھی نہیں ملا ہے. یا نوکری ہے یا منتیں اور تھرلے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں واپس اقتدار دلایا جائے. یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان تو یہ ہے, عدالتوں کو کیا ہوا ہے؟ عدالت, غریب عوام عدالتوں کو نظر نہیں آتا. رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں اشرافیہ کے لیے, خاص لوگوں کے لیے. سپریم کورٹ سماعت کرتی ہے پنجاب کے کیس کی گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر, اور غریب عوام کو 30 سال میں اپنے مقدمے کا فیصلہ نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں سیاستدان تو جو کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے کر رہے, تو ہے ہی. ہماری عدالتیں بھی ابھی سیاست کے اندر انوالو ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو سٹاپ ہونا چاہیے. اگر ہمیں ایز اے قوم سروائیو کرنا ہے اور ہم نے اس پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو کہیں سے آغاز کرنا ہوگا. اور آغاز کس نے کرنا ہے؟ آغاز ان لوگوں نے کرنا ہے جو مناصب کے اوپر بیٹھے ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے اور جن کے پاس اختیار ہے. وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اختیار کا حصول ہی ایسے ہوا کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی طلب آپ کر نہیں سکتے نا. جس طریقے سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اقتدار اور اختیار کن کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہسٹری رکھتے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل ورکرز رکھتی ہیں, پولیٹیکل سٹرگل کی ہسٹری رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کہیں سے آغاز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. پرویز کے پاس جانے سے پہلے ایک جملے میں, اور اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا پھر؟ اگر یہ نہ ہوا تو میں نے آپ کو بتا دیا, گول دائرے کا وہی چکر ہے جس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے. پرویز صاحب واپس آئیے گا. تو فیصلہ سازی کے معاملات, پالیسی کے معاملات, عوام کے مسائل, جمہوری اقدار, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اب سانجی ہوتی جا رہی ہیں. آپ بھلے عمران خان کے اوپر تنقید کریں, اور عمران ریاض کے بارے میں صحافیانہ طور پر میں بہت کچھ ریفلیکٹ کر سکتا ہوں, لیکن بنیادی سوال وہیں پہ ہے کہ یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں کہ کس وقت کس کو اقتدار ملے گا اور کون اقتدار سے فارغ کیا جائے گا, کس وقت کس کو ہتھ کڑی لگے گی اور کس وقت کون ہتھ کڑی سے نکال کر مسند پہ بٹھایا جائے گا. یہ بنیادی سوال ہے پاکستان میں. دیکھیے, اس وقت جو آپ اس حکومت کی بات کریں تو جس طریقے سے حکومت اقتدار میں آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آئین یا قانون یا کوئی بھی جمہوری اقدار کو وائلیٹ کیا گیا ہو. بات وہی ہے جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ سے ہٹ گئے اور ہٹ کے وہ اس طرف آ گئے, تو یہ نمبر زیادہ ہو گئے اور انہوں نے حکومت ہم نے قائم کر لی. لیکن اب آپ اس کے پیچھے دیکھیں کہ اگر آپ خود یہ مانیں کہ جی وہ اگر کوئی نیوٹرل نہ رہا تو آپ اقتدار سے نکل گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے سہارے کھڑے ہوئے تھے. تو پھر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور کون سی آپ جو جیسے ایاز امیر صاحب نے کہا تھا چیف وغیرہ بن رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویسے اصولی طور پہ میں تو تشدد کے خلاف ہوں کہ کسی کے ساتھ تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں لارجلی, کل بھی جو بھی ہم نے بات چیت کی, مشتاق صاحب وہاں تھے, اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی یہ آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے فیصلہ. اس فیصلے کو ڈسکس کیا گیا, بہت سے سوالات ہوئے, جوابات ہوئے, کہا گیا کہ جو سیاسی قیادت فیصلہ کرے گی فیصلہ وہی ہوگا. لہٰذا اگر میں اس میں جھوٹ بولوں تو یہ غلط بات ہے. لیکن بہرحال ایسے موقع پہ کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ جانتے بھی ہیں, دیکھیے ایک البتہ تو زیادتی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ زیادتی کیسے ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کو سہارا دے کے کھڑا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ اپنا سہارا کھینچ لے. اگر ہے ہی سہارا اس کا تو اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے. اور آپ کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پاؤں اتنے مضبوط کریں کہ آپ کے نیچے سے سہارا کھنچ جائے تو آپ پھر بھی کھڑے رہیں. تو یہ مشورہ آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ نہ ہو کل سہارا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر آپ بھی دھڑام سے گر جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ سہارے جو ہیں وہ کھینچتے ہیں تو بندہ گرتا ہے,
لیکن اپنی ٹانگیں تھوڑی سی مضبوط رکھنی چاہیے. اپنی ٹانگیں اتنی مضبوط تو ہو نا کہ اپنا بوجھ تھوڑی دیر خود اٹھائیں. یہ تو نہیں ہے کہ اگلے کے اوپر جو ہے آپ لین کرتے رہیں، اس پہ تمام بوجھ ڈال کے مزے سے حکومت کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں اگلے پہ فرض ہے. یہ فرض ہے اور آپ پھر اللہ کے اس حد تک کہ آپ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کسی سے سوال کرنا ہے وہ بھی عمران خان صاحب بتائیں. اللہ تعالیٰ نے فوج سے کیا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے طلعت حسین سے کیا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپوزیشن سے کیا سوال کرنا ہے، یہ بھی عمران خان صاحب بتائیں. یہ کچھ زیادہ ہے، لہٰذا انہیں نہیں چاہیے. وہ یہ عمران خان صاحب نہیں کہتے. اب تو خیر وہ کور کے اندر کیا پوچھا جائے گا اور آخرت میں کیا پوچھا جائے گا، یہ تو ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرز ہیں محمد علی صاحب، اس ٹائپ کے لیڈرز ہیں، وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا سوال ہوں گے. دیکھیے پھر ایسے ہے کہ یہ اگر ٹھیکہ ان کے ہاتھ ہے تو فرشتوں کو جن کا یہ کام جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ان کو فارغ کر دیں، پھر یہ کر لیں. یہ ویسے بھی اس ملک کے لیے موت کے فرشتے ہی ثابت ہوئے ہیں جو انہوں نے طلعت. ایک بات مور سیریس، میں سمجھتی ہوں ساری کنٹروورسی کا ایک علاج کہ ایک بڑا کمیشن بنے اس ملک جو ایک معاملات کا جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے. اس وقت سے جب سے مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، پھر اس کے بعد دھرنا، پھر اس کے بعد اے پی ایس، پھر اس کے بعد آر ٹی ایس کا بیٹھنا، اور اس کے بعد لوگوں کو کس طریقے سے ان کے ساتھ ملایا گیا تھا، پھر اس ملک کے ساتھ جو ہوا اس میں جو اس کے اندر بے شک آپ ڈونلڈ لو کا بھی ڈال دیں ایک آدھ کمیشن، لیکن یہ سب تعین ہونا بہت ضروری ہے جب تک کہ تمام کردار ابھی زندہ ہیں، تاکہ یہ کنٹروورسی ختم. اس میں چاہے آپ پی ٹی آئی کے لیے بھی جو کہتے ہیں کنٹروورسی ہے، یہ جو کہتے ہیں کیا یہ وہ امریکہ نے حکومت گرائی، وہ بھی آپ اس کا ایک جزو رکھتے ہیں، اس پہ بھی تحقیقات کرا لیں. لیکن یہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور یہ تحقیقات ہو کر ان کو بالکل قلم بند ہونا چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے سیاسی لیڈروں کے لیے. گریٹ پروپوزل، لیکن اس کے اوپر بہت سارے جو ہے نا وہ کوسچن مارکس بھی ہیں. زبیر صاحب کے پاس، اس کے بعد مشتاق صاحب کے ساتھ میں کلوز کروں گا. زبیر صاحب، یور تھاٹس آن دس. دیکھیں آئی ایم سوری، آج میں پرویشا سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. مطلب یہ کمیشن بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ کمیشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اس کے جو لوگ ہوں گے پہلے تو اسی پر ایک ظاہر ڈس ایگریمنٹ ہوگا. ابھی اگر آپ اس کمیشن میں بٹھا دیں شاہ محمود قریشی کو اور شیخ رشید کو اور اسد عمر کو، تو ان کی تو جو رپورٹ آئے گی وہ ہمیں پتہ کیا ہوگی. لیکن اگر آپ دوسری طرف ان کے مخالفین کو بٹھا دیں گے، اب کریڈیبل کون کہاں سے لے کے آئیں گے؟ سوئٹزرلینڈ سے لے کے آئیں، کہاں سے لے کے آئیں؟ I mean, I don't think so we need to prove anything about Imran Khan and how he was made into a national leader. 2011 اکتوبر سے پہلے وہی وہ پتہ نہیں 16-17 سال ادھر ادھر پھر رہے تھے. ایک سیٹ انہوں نے ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی جیتی تھی 97 کے الیکشن سے لے کے 2008 کے الیکشن تک. 2013 میں جب یہ ہوا تو وہ چینج آیا. تو عمران خان تو آبویسلی وہ تو انہی کے سہارے آیا تھا. جہاں عمران خان نے غلطی کی تھی، تو شاید پرویشا پہلے بات کر رہی تھی کہ وہ حکومت میں 2018 میں ان کو جب بٹھا بھی دیا گیا تو انہوں نے اس کے بعد بھی تمام چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی تھیں. اور آؤٹ سورس صرف اکنامک چیزیں بھی کی ہوئی تھیں، پولیٹیکل بھی کی ہوئی تھیں، پارلیمنٹری افیئرز بھی کیے ہوئے تھے کہ جی جو ایجنڈا سیٹنگ ہے، جو ووٹ ادھر سے ادھر ہونے ہیں، جو بھی اگر جو بھی کروشل بجٹ پاس کروانا ہے. ہاں، سینٹ کا چیئرمین ہے، اعتماد کا ووٹ ہے، کوئی ایک چیز تھوڑی سی بجٹ پاس کرنا ہے. اس میں جو غلطی تھی ان کی، میرا خیال ہے جو ان کے پولیٹیکل جو سب سے امپورٹنٹ شخص تھے، جن کی ریلیشن شپ بھی پنڈی کے ساتھ اچھی تھی، جو پالیٹکس کا انسائٹ بھی جانتے تھے، جہانگیر ترین. میرا خیال ہے جہانگیر ترین کو اگر وہ نہ فارغ کرتے تو بہت سی چیزیں اتنا خراب نہ ہوتا عمران خان کے لیے. اور ان کی ڈیپینڈنس، ویسے زبیر صاحب جتنے بندے جہانگیر ترین اور اون چودھری نے آپ کے توڑے ہیں اتنے عمران خان نے نہیں توڑے. جی، تو میرا خیال ہے عمران خان اپنی کچھ غلطیاں بھی مانے کہ انہوں نے کہاں غلطیاں کی. اب ان کے لیے ان کا اینگر جو ہے میں جسٹیفائی کرتا ہوں. اینگر ان کا اس لیے ہے کہ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ 2028 تک تو کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، اور وہ یہ باقی سب جو ڈاکو ہیں، تو سڈنلی obviously it's very difficult for him. ان کا شوق جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈیبل، ان کو جو دھچکا لگا اس کی دھمک کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی بڑا دھچکا تھا. کلوز وجہ بتائیے. میں تو طلعت صاحب یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم اب کیسے آگے جائیں، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے پہلی تو میری یہ درخواست ہے موجودہ حکومت سے، جو خود ڈسے ہوئے ہیں، خوب ڈسے ہوئے ہیں
کہ وہ ذاتی خاندانی اور پارٹی مفادات سے بالاتر ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کوئی بھی اقدام کریں تو وہ انتقامی نہ ہو، وہ دستور، قانون اور جمہوریت کی پیش نظر ہو۔ اور نمبر 3، خدا کے لیے اب آپ کے پاس حکومت ہے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی اس چند ماہ کی حکومت میں 4 دفعہ قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرول کی، 99 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے، 133 روپے لیٹر ڈیزل بڑھا ہے، کچن آئٹمز، ادویات، بدترین لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، عوام تکلیف میں ہیں۔ خدا کے لیے پروپیگنڈے اور انتقامی کارروائیوں اور اس طرح کے ڈراموں کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کو فوکس بنائیں، ورنہ عوام بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے اور پاکستان اور تاریخ بھی معاف نہیں کریں گے۔ لیو اٹ دیئر۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔